اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن منی وانا منہ، احب اللہ من احبہ۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے موقع پر آپ کی ولادت بسعادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی ولادت بسعادت کے متعلق بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مولا امام حسن علیہ السلام ہمارے دوسرے امام ہیں اور آپ کی ولادت بسعادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور یہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے گھر کی بہت بڑی خوشی تھی، کیونکہ آپ کے گھر میں مولا امام حسن سبط اکبر سید اعظم کی ولادت بسعادت ہو رہی تھی۔ اس ولادت بسعادت کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ جناب ام الفضل، یہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہیں اور جناب عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ شریک حیات ہیں۔ انہوں نے 3 ہجری کے وسط میں یہ خواب دیکھا کہ جو ایک عجیب و غریب خواب تھا، اور اس خواب کو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا، اور بیان کرتے ہوئے جناب ام الفضل نے یہ کہا، یا رسول اللہ، رأیت فی المنام کأن عضدا من اعضائک سقط فی ہجری۔ اے اللہ کے رسول، اے حبیب کبریا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب یہ ہے کہ جیسے آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ آپ کے جسم سے الگ ہوا اور میری آغوش میں آ گیا۔ یا رسول اللہ، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ آپ مجھے بتا دیجئے، مجھے اس خواب سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب سنا تو جناب ام الفضل سے کہا، اے ام الفضل، آپ کا خواب بہت مبارک اور بہت اچھا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول کی زبان سے یہ سنا تو جناب ام الفضل کو حیرانی ہوئی، یا رسول اللہ، میں نے خواب یہ دیکھا ہے اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ خواب اچھا ہے، آپ مجھے جلدی سے اس کی تعبیر بتا دیجئے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے ام الفضل، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ پروردگار عالم ان قریب میری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ایک بیٹا عنایت کرنے والا ہے، اور جو سب سے پہلے تمہاری آغوش میں آئے گا۔ جیسے جناب ام الفضل نے یہ خواب کی تعبیر سنی تو جناب ام الفضل بھی خوش ہو گئی، اور واقعاً یہ خواب بہت بابرکت خواب تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، احب اللہ من احبہ، اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو میرے حسن سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے کتنی عظیم ذات اور کتنی عظیم شخصیت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو امام حسن علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جن رسول اور جن حبیب کبریا کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں، یہ وہی بولتے ہیں جو حکم خدا ہوتا ہے، جو اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث بہت عظیم ہے۔ اللہ کے رسول نے امام حسن علیہ السلام کی عظمت اس طرح سے بیان فرمائی ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے جو میرے حسن علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت یعنی بہت بڑی خوشی ہے، اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے پہلے
پروردگار عالم نے اس طرح سے امام حسن علیہ السلام کی آمد اور ولادت کی خوشخبری سنا دی تھی کہ کس طرح سے آپ کے اللہ کے رسول کی چچی جناب ام الفضل نے خواب دیکھا، اور خواب میں بھی کس انداز سے آپ نے یہ دیکھا۔ اور جب ولادت باسعادت ہو جاتی ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، تو اس گھرانے میں بہت خوشی ہوتی ہے، چونکہ یہ اس گھرانے کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی خوشی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے گھرانے کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی خوشی ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول حسب معمول تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنی آغوش میں طلب فرماتے ہیں کہ لائیے میرے بچے کو میرے حوالے کر دیجئے۔ اور جب امام حسن علیہ السلام اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں یا علی آپ نے بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ جیسے ہی مولا کائنات یہ سنتے ہیں تو مولا کائنات مسکرا دیتے ہیں، اور مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں یا حبیب کبریا، اے اللہ کے رسول میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا جب تک آپ ہمارے درمیان میں ہیں، آپ سب سے بڑے ہیں، اور آپ کا احترام یہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم بچے کا نام نہیں رکھ سکتے۔ جیسے ہی مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے یہ جواب دیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے علی اگر آپ نے میرے احترام میں نام نہیں رکھا تو میں بھی میرے نزدیک یا میں بھی اپنے خدا کے احترام میں کوئی نام نہیں رکھ سکتا، لہذا اگر تم نے مجھے اپنے سے بڑا مانا ہے تو مجھ سے بھی بڑی ایک ذات ہے، جب تک اس کا کوئی پیغام نہیں آئے گا میں بھی بچے کا نام نہیں رکھوں گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ بارگاہ خداوندی سے جبرائیل امین نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد بتایا اے اللہ کے رسول آپ میں اور علی میں وہی نسبت پائی جاتی ہے جو موسیٰ اور ہارون میں پائی جاتی تھی، لہذا اس بچے کا نام ہارون کے نام بچے کے نام پر رکھ دیجئے۔ اللہ کے رسول نے حکم خدا کے بعد اس بچے کا نام امام حسن علیہ السلام رکھا، کہ جو وحی الہی کے مطابق رکھا گیا اور پوری ایک تاریخ کو دہرایا گیا، اور اللہ کے رسول نے وحی کے آنے کا انتظار کر کے بتایا کہ ہمارے گھرانے کے بچے تو برائے نام بھی دنیا کے محتاج نہیں ہوتے، جن کے نام بھی ادھر سے آتے ہیں ان کے کمالات بھی ادھر ہی سے آتے ہیں، یہ بالکل بھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ عظمت امام حسن علیہ السلام ہے کہ آپ کا نام بھی مالک کی بارگاہ سے آیا، اور اللہ کے رسول نے بہت اہتمام فرمایا۔ اللہ کے رسول نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے داہنے کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور اللہ کے رسول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے بہت الفت اور بہت محبت فرماتے تھے، اور آپ کی محبت کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ انس نامی ایک انسان بیان کرتا ہے کہ میں بارگاہ رسالت میں مشرف ہوا، اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے، میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول جو آرام فرما رہے ہیں ان کے سینے پر ایک کمسن بچہ، ایک کمسن شہزادہ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے یہ سوچ کر کہ کہیں اللہ کے رسول کو اذیت نہ ہو، میں نے بچے کو اٹھا لیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے انس تم پر افسوس کہ تم نے میرے حسن کو مجھ سے الگ کر دیا، یاد رکھیے میرا حسن میرے جسم پر، میرے دوش پر بھی، میرے اوپر بھی اگر آ کر بیٹھتا ہے تو اس سے مجھے کوئی اذیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے عظمت امام حسن علیہ السلام۔ اللہ کے رسول جب کہ آرام فرما رہے تھے، لیکن اگر کسی نے بڑھ کر امام حسن جب آپ کے سینے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور انس نامی انسان انہیں اٹھا لیتے ہیں تو اللہ کے رسول ان پر یعنی انہیں کہتے ہیں کہ یہ امام حسن علیہ السلام کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو یہ عظمت امام حسن علیہ السلام اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ کچھ عظیم باتیں امام حسن علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور سیرت سے متعلق بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔
امام حسن مجتبی علیہ السلام ہمارے دوسرے امام ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے بڑے بیٹے، فرزند اکبر یا سبط اکبر یا سید اعظم، اور آپ کی والدہ گرامی کا نام ہے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ان رشتوں سے بھی اگر دیکھا جائے کہ آپ کے نانا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی نانی حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان رشتوں سے بھی اگر جناب امام حسن علیہ السلام کی عظمت کو پہچاننے اور جاننے کی کوشش کی جائے تو یہ رشتے بھی بڑے عظیم رشتے ہیں۔ لیکن ان کے باوجود بھی آپ اگر اندازہ لگائے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے، اپنے بڑے نواسے امام حسن علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سرہ ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ، جو اس بات میں خوشی محسوس کرتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں، یا جو جنت کے جوانوں کے سردار کو دیکھنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَ السَّلَامِ، تو اسے چاہیے کہ وہ امام حسن علیہ السلام کہ جو علی مرتضیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہیں انہیں دیکھ لے، یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جو جنت کے جوانوں کے سردار کو دیکھنا چاہتا ہے وہ امام حسن علیہ السلام کو دیکھ لے، یہی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اتنی بہت زیادہ عظمت ہونے کے باوجود کہ آپ امام معصوم ہیں، آپ اس گھرانے کے سب سے بڑے بیٹے ہیں کہ جو پوری کائنات میں سب سے عظیم اور سب سے بلند گھرانہ ہے، آپ کے رشتہ دار اتنے عظیم رشتہ دار اور اتنے عظیم شخصیتیں ہیں کہ جن سے بڑی کوئی شخصیتیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کی سیرت کردار، آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کا کردار دیکھا جائے تو اس کردار میں یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان الحسن ابن علی علیہ السلام کانا اعبد الناس فی زمانہ، کہ بے شک امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد انسان تھے۔ ان کے زمانے میں ان سے بڑا عابد انسان کوئی نہیں تھا، اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے انسان اپنے زمانے میں امام حسن مجتبی علیہ السلام تھے۔ وَأَحْزَدُهُمْ، اور تمام انسانوں میں سب سے بڑے زاہد انسان اپنے زمانے میں امام حسن مجتبی علیہ السلام تھے۔ زاہد، زہد جو انسان کی زندگی میں کمال اور اللہ کی ذات پر بھروسہ لے کر آتا ہے، یہ زہد کا کمال ہوتا ہے۔ زہد کی تعریف مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بالکل 2 لائنوں میں بہت آسانی سے کر دی ہے۔ زہد کی پریبھاشا، زہد کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہوتی کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر جنگل و بیابان میں چلا جائے اور وہاں ہر چیز سے الگ تھلگ ہو کر عبادت الہی میں مصروف ہو جائے، نہیں، زہد کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ نہیں ہے، بلکہ زہد کہتے ہیں کہ اگر نعمتیں مل جائیں تو مغرور نہ ہو، اور اگر نعمتیں چھن جائے تو مایوس نہ ہو۔ یہ زہد کی بہترین تعریف ہے، زہد کی بہترین ڈیفینیشن ہے۔ تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد انسان تھے، وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے زاہد انسان تھے، وہ اپنے زمانے کے سب سے افضل انسان تھے۔ یہ 3 صفت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بیان فرمائی گئی، اور کتنی عظمت کہ جن کے لیے اللہ کے رسول سواری بنا کرتے تھے،
جن کے لیے اللہ کے رسول نماز میں طول دے دیا کرتے تھے، جنہیں اللہ کے رسول اپنی دوش پر سوار کر کے سواری فرماتے تھے، اتنے عظیم انسان تھے امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ اور ان کی سیرت یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے چھٹے امام نے 3 صفت یہ بیان فرمائی، اور ان 3 صفت کے بعد اگلی بات یہ بیان فرماتے ہیں، وَكَانَ إِذَا حَجَّ حَجًّا مَاشِيًا، اور وہ جب حج کیا کرتے تھے تو ان کے حج کی صفت یہ ہوتی تھی کہ وہ پیدل حج پر جایا کرتے تھے۔ کتنے عظیم انسان کہ جن کے لیے اللہ کے رسول سواری بنتے ہوں، وہ جب اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ میں حج بیت اللہ انجام دینے کے لیے جاتے تھے تو پیدل جاتے تھے۔ یہ احترام خانہ کعبہ ہے۔ وَرُبَّمَا مَشَا حَافِيًا، اور اکثر جب وہ پیدل حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو زیادہ تر وہ برہنہ پاں ہوتے تھے۔ دیکھیے کتنا احترام بارگاہ خداوندی کا کہ جانے والا بھی کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ اپنے زمانے کا سب سے زیادہ عبادت کرنے والا انسان، اپنے زمانے کا سب سے افضل انسان، اپنے زمانے کا سب سے بڑا زاہد انسان جب بارگاہ خداوندی میں حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں تو اکثر پیدل جایا کرتے تھے اور برہنہ پا جاتے تھے۔ اور وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ الْمَوْتِ بَكَى، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کہ آپ کی ذات والا صفات معصوم، آپ امام وقت ہیں، سب سے بڑے عبادت گزار ہیں، سب سے بڑے زاہد اور سب سے افضل انسان ہیں، اللہ کے حج کی زیارت کے لیے پیدل جایا کرتے تھے اور برہنہ پا جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی سیرت میں یہ ملتا ہے کانا اذا ذکر الموت بکا، جب آپ موت کو یاد کرتے تھے تو آپ لرز جاتے تھے، آپ گریا کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے جناب امام حسن علیہ السلام کی سیرت کا بہترین پہلو، یہ ہے کہ انسان کو اپنی موت فراموش نہیں کرنی چاہیے، انسان کو اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ جب انسان کو موت یاد رہتی ہے، جب انسان کو کوئی چیز یاد رہتی ہے، تبھی وہ اس کے لیے اچھی اور بہتر تیاری کر سکتا ہے۔ لہذا امام حسن مجتبی علیہ السلام کہ جن کی یہ چیزیں تھیں، اور جب آپ ان تمام چیزوں کے بعد مسجد یا بیت اللہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے تو فوراً ہی اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو جایا کرتے تھے، بلکہ روایت یہ بتاتی ہے کہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر آپ ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، اور ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد ارشاد فرماتے تھے الہی ضیفکا ببابکا، بار الہا تیرا مہمان تیرے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، یا محسن قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والے، ایک گناہ گار اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے تیرے دروازے پر آیا ہے، فتجاوز عن قبیح ما عندہ بجمیل ما عندک یا کریم، اے کریم، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے کریم اسے معاف کر دے کہ اس کے پاس جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو اپنی اچھائیوں سے معاف فرما دے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت طیبہ۔ پھر آپ کی ایک نصیحت، اس نصیحت میں 3 عظیم پوائنٹ بیان فرمائے گئے ہیں، 3 عظیم نقطے، بہت بڑی بات فرمائی گئی ہے کہ آپ نصیحت فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں یبن آدم عن محارم اللہ تکن عابدا، اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ کہ جو اللہ نے حرام قرار دی ہے، اور اگر ایسا کر لو گے تو تم ہی بڑے عابد بن جاؤ گے۔ ورزا بما قسم اللہ سبحانہ تکن غنیا، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے جتنا رزق تقسیم کر کے تمہارے نصیب میں دے دیا ہے اس پر راضی ہو جائیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تکن غنیا، تم دوسروں سے بے نیاز ہو جاؤ گے، تم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے آزاد ہو جاؤ گے۔ اگر انسان اس بات کو اپنی زندگی میں لے آئے
کہ میرے نصیب میں جتنا تھا وہ میرے مالک نے مجھے دے دیا، تو وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور پھر تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، وَأَحْسِنْ جِوَارَكَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اگر ایسا کرو گے تو تم ہی سچے اور اچھے مسلمان کہے جانے کے لائق ہو جاؤ گے۔ یہ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ۔ پھر آپ نے 3 ایسی باتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، اور اس سلسلے میں آپ نے ارشاد فرمایا، ہلاک الناس فی ثلاث الکبر والحرص والحسد، 3 چیزوں کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے کبر، کبر یعنی بزرگی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ دوسری چیز ہے حرص یعنی لالچ، اور تیسری چیز ہے حسد۔ پھر آپ نے ان کو ایکسپلین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَالْكِبْرُ ہلاک الدین وَبِهِ لُعِنَ ابلیس، کبر سے، بزرگی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے دین ہلاک ہو جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ابلیس ملعون قرار پایا۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، اس کی ساری عبادتیں برباد، یعنی اس کی ساری عبادتیں بیکار ہو گئی جو عبادتیں اس نے اس سے پہلے انجام دی تھی، اور وہ عبادتیں برباد بیکار ہونے کے ساتھ ساتھ اسے بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ تو اسی کبر کی وجہ سے لعین ملعون قرار پایا۔ اور دوسری چیز ہے حرص۔ حرص کیا ہوتا ہے؟ والحرص عدو النفس، حرص لالچ انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ وَبِهِ أُخْرِجَ آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکلنا پڑا۔ وَالْحَسَدُ رَائِدُ السُّوءِ، اور حسد یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَبِهِ قَتَلَ قابیل حابیلا، اور اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو یہ ہے عظیم سیرت طیبہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہ کتنی عظیم باتیں ہمارے حوالے فرمائی ہے۔ لہذا رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان تمام باتوں سے فائدہ اٹھانے کی اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔